شہداء کربلا کا سبق لے کر جا رہے ہو، وعدہ میں ارادہ نہیں کرواؤں گا، میں ارادہ نہیں، میں خدا کے گھر میں وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے سستی ہو گئی، معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا، یا اللہ بتایا کسی نے نہیں، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، آج وعدہ کرتے ہیں تیرے گھر میں بیٹھ کر جو زندگی رہ گئی ہے آج ان غزہ والوں کے نام کرتے ہیں اور مرتے دم تک ان کی آواز بنیں گے انشاءاللہ۔ سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا، سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا، جو بزدل ہے جس کا دل نہیں کرتا وہ بے شک نیچے رہے، باقی ہاتھ اٹھا کر بتاؤ مجھے آواز بنو گے، ساتھ دو گے؟ کوئی محفل آپ کی غزہ کے تذکرے کے بغیر، اپنے گھر کی عورتوں کی منت کرو، پاؤں پکڑو۔ میں نے تو اپنے ہاں پمفلٹ بنوائے جن میں مصنوعات، ہر جگہ وہ چھپے ہیں پمفلٹ، مصنوعات کے کون سی اپنی ہیں کون سی۔ میں کہتا ہوں یار اپنی شے ماڑی صحیح، 2 نمبر صحیح، خراب ہی صحیح، لے لو لے لو برانڈڈ چیز، بولو کم از کم اپنی چیز اپنوں کے خون کے رنگ میں رنگی ہوئی تو بولو نا، اپنی تو نہیں رنگی ہوئی ہے نا، ہاتھ پر نہیں پڑنے والا اس کو۔ میں نے کہا اس کو فرق پڑ رہا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے پھر کبھی بیان کروں گا، اس کو فرق پڑا ہے، پڑا ہے اس بائیکاٹ کا فرق، میں دلائل دے سکتا ہوں، بالفرض مان لو اس کو فرق نہیں پڑا، 1 منٹ کے لیے مان لو، میں نے کہا اس کو بے شک نہ پڑے، مجھے اور آپ کو کیسے فرق پڑے گا ہمیں بائیکاٹ کرنے سے؟ میں نے کہا ہماری مثال اس چڑیا کی سی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، آگ اتنے غضب کی تھی 6 میل دور تک تپش جاتی تھی، 6 میل دور تک چھوٹی سی چڑیا منہ میں چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر چل پڑی تھی بجھانے۔ کسی نے پوچھا کدھر؟ کہا ابراہیم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ پدی اور کیا پدی کا شوربہ اتنا سا ہے، ایک قطرہ لے کر تو آگ بجھائے گی، تیرا دماغ خراب ہے؟ ہائے قربان اس چڑیا کے ایمان پر، اتنا ایمان تو بناؤ فتح جنگ والو۔ چڑیا نے بولا تھا مجھے پتا ہے آگ میرے قطرے سے، وہ بولو میں نے نہیں بجھانی، بجھانی کس نے ہے؟ وہ اس آسمان والے نے بجھانی ہے، میرے بس میں بات سونیا آگ بجھانے کی نہیں، بات ابراہیم کے عاشقوں میں نام لکھانے کی ہے۔ ابراہیم کا رب پوچھے گا نا قیامت والے دن، چڑیا تو بتا جب میرے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو نے کیا کیا تھا؟ تماشا دیکھتی رہی تھی یا کردار ادا کیا تھا؟ تو میں کہہ دوں گی مولا چھوٹا سا جسہ تھا، اتنا سا منہ تھا، اس میں ایک قطرہ آتا تھا میں لے کر، وہ بولو نا ہم بھی کہہ دیں گے مولا قیامت میں پوچھے گا نا رب، او میرے نبیوں کی اولادوں کو جب غزہ کی سرزمین پر مارا جا رہا تھا، روزانہ ٹنوں آگ برس رہی تھی ان پر، میرے نبیوں کی سرزمین آگ اور خون کی بارش میں نہائی ہوئی تھی، او فتح جنگ کے مسلمانوں تم نے کیا کیا تھا؟ تماشا دیکھتے رہے، صرف فیس بک کے مجاہد بنے رہے، صرف ویڈیو ادھر اور ادھر شیئر کرتے رہے، یا کوئی کردار بھی ادا کیا؟ تو ہم کہہ دیں گے یا اللہ ہمارے پاس طاقت، بولو ہمارے پاس حکومت، ہمارے پاس مال، ماڑے کمزور بندے تھے یا اللہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، تیرے دشمنوں کی معیشت پہ لات مار سکتے تھے، بائیکاٹ کر سکتے تھے چند چیزوں کا، مولا ہم نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر کے انگلی کٹا کے ہم نے بھی شہیدوں میں کچھ تو منہ دکھا سکیں گے نا، کچھ تو اپنے اللہ کو جواب دے سکیں گے، ورنہ رب نے پکڑ کرنی ہے خدا کی قسم اور ہم پھنس جائیں گے، ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، اس کو غزہ کی معمولی لڑائی نہ سمجھو، یہ لڑائی ایک دن ہم نے بھی لڑنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے کیا کرو، لسٹیں بناؤ، علماء اپنا کردار بھرپور ادا کریں، اس میں رہنمائی چاہیے مجھے بتاؤ، میں رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، مکمل ڈیٹیل موجود ہے ہمارے پاس، ٹھنڈا نہیں پڑنے دینا اس معاملے۔ دکانداروں کے پاس جاؤ، جا کر کیا کرو، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، تانے نہیں دینے، کیا کرنی ہے؟ وہ بولو نا منت تو کر سکتے ہیں، ٹھوٹی پکڑو یار، گھٹنے پکڑو، خدا رسول کا واسطہ ہے۔ میں کتنے اپنے علاقے میں دکاندار ہیں، سارا مال ان کا برانڈڈ نکلوا دیا، ٹوٹل مال لوکل رکھوایا، اور لوکل رکھوانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا جی سناؤ کاروبار ماٹھا پڑ گیا ہے یہ پہلے سے زیادہ؟ ان کا پہلے سے زیادہ اللہ دے رہا ہے۔ پھر میں نے ان دکانداروں کو جمعے والے دن اپنی مسجد میں بلایا، جمعے کے اجتماع میں تمام نمازیوں کے سامنے ان دکانداروں کو کھڑا کیا، میں نے کہا یہ دیکھو یہ مثال ہے آپ کے سامنے، اگر یہ نہیں مرے تو تم بھی بولو نا رب پہ ایمان رکھو، رب روزی دینے والا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایسے دکانداروں کی کیا کرو، حوصلہ افزائی، شاباش دو جو لوکل چیزیں بیچ رہے ہیں، اور جو ابھی بھی بائیکاٹ نہیں کر رہے، بے غیرت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان دکانداروں کا بھی کیا کرو،
بولتے نہیں یار، ان دکانداروں کا کہنے کے باوجود جو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کا بھی کیا کرو، اور جو کسی درجے میں بھی بائیکاٹ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں ان کو بولو اور دھکا دو اور حوصلہ افزائی کرو اور شاباش دو تاکہ وہ بائیکاٹ کریں، چکر لگایا کرو بازاروں میں، اور جو چیز نہیں ملتی مقامی دکان پر دور جانا پڑتا ہے مقامی چیز لینے کے لیے تو کوئی بات نہیں، دور چلے جاؤ، لیکن برانڈڈ چیز نہیں لینی۔ آج کے بعد طے کر لو، وہ لسٹ لے کر اپنے گھر کے کچن میں لگاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو کہو کہ کچن میں گھر کا سامان جو آتا ہے راشن کا لسٹ لگی ہوئی ہو، اس لسٹ کے مطابق منگانا ہے، کوئی باہر کی چیز ہمارے کچن میں، ہر کچن میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہماری جیب میں ہوں، ہم دکانوں سے جب شاپنگ کرنے جائیں وہ پمفلٹ نکال کے چیک کریں بھئی کون سی پاکستانی چیزیں، کون سی ان کی چیزیں، لسٹ نکال کر سامنے رکھو، اس کے مطابق سودے خریدا کرو، طے کرو کہ ان کی کوئی چیز کو ہم ہاتھ، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرو گے انشاءاللہ، اس قضیے کو ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کرو گے۔ علماء اپنی مساجد میں جمعے والے دن آخری 5 منٹ ہر جمعے میں غزہ پر لگایا کریں، ہر جمعے میں متوجہ کریں اپنی عوام کو، ان کی غیرت کو جھنجھوڑیں، اور جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو شاباش دیں۔ ہر جمعے میں آواز لگے گی تو لوگ بھی متوجہ رہیں گے، یاد دہانی رہے گی صحافیوں کو، اور جو نوجوان ہر بندہ سوشل میڈیا اور بولو آج تک یہ انگلیاں گانے، فلمیں، ڈرامے، ٹک ٹاکر ان کو سکرول کرتی رہی، قیامت والے دن ان انگلیوں نے بھی کیا دینا ہے؟ بولو نا کہ کدھر یہ انگلیاں استعمال کرتے تھے، قیامت والے دن پوچھ ہوگی، او یارو ان انگلیوں کو بھی پاک کرو، آج کے بعد طے کرو، فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، یہ ہماری انگلیاں بھی غزہ کے مظلوموں کے لیے استعمال ہوں گی، کہہ دو نا انشاءاللہ۔ ہم اور کوئی ویڈیو شیئر، ہم کوئی اور پروگرام شیئر، کوئی اور پروگرام دیکھیں گے بھی، فیس بک اور ٹک ٹاک پر بھی غزہ کی بات ہوگی، غزہ کے مظلوموں کی بات ہوگی، غزہ کے مظالم کو ہائی لائٹ کریں گے، اجاگر کریں گے، واٹس ایپ گروپوں میں بھیجیں گے، فیس بک کے پلیٹ فارمز پہ بھیجیں گے، جہاں تک ہمارے بس میں ہوگا ہم یہ آواز لگائیں گے، صحافیوں تک اپنی آواز پہنچائیں، اپنے علاقے کے MNA MPA تک آواز پہنچاؤ کہ تم اسمبلیوں میں گونگے شیطان بن کر کیوں بیٹھے ہو، کسی پارٹی نے بولو نا، سوائے مذہبی جماعتوں کے، سوائے مذہبی علماء کے کوئی اور بولا؟ ماں مر گئی ہے، کیوں ڈرتے ہیں سارے کہ کہیں ہمارا باپ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، ان کو اپنی کرسی پیاری ہے، اس لیے نہ نون لیگیا بولے گا، نہ PTI والا بولے گا، نہ پیپلز پارٹی والا بولے گا، گھوم پھر کے بولے گا تو ملا بولے گا بیچارہ، یہ مولوی بول رہا ہے الحمدللہ ہمیں فخر ہے، بولو ہمیں اس پر کیا ہے؟ علماء نے آواز بھی اٹھائی، اور صرف آواز نہیں اٹھائی، عملاً بھی غزہ والوں کا ساتھ دیا، اربوں کھربوں روپے کا مالی تعاون کیا اور کیا بھی جا رہا ہے، آپ لوگ بھی کیا کرو، میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دوں گا، براہ راست بھیجو، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں کے باہر لکھ کر لگاؤ، اپنی بجٹ میں ہر مہینے شامل کرو کہ 30,000 تنخواہ ہے، 29,000 اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں، 1,000 کس کو دیا کریں گے؟ بولو بھائی، ہر بندہ کم از کم اپنے بجٹ میں اپنے ان بچوں کو بھی شامل کرو، ان مظلوموں کو بھی شامل کرو، میرا رب دیکھ رہا ہے سب کو، سب کی لسٹیں بن رہی ہیں میرے رب کے ہاں، قیامت والے دن ایک ایک سے پوچھے گا میرا اللہ حسینی تھے یا یزیدی تھے، تو ہم نے مظلوم کا ساتھی بننا ہے، تو مظلوم کا ساتھی کون ہے؟ حسین تھے یا یزید تھا؟ یزید تو ظالم تھا، ہم نے مظلوم کا ساتھی اور اس کی آواز بننی ہے، یہی شہداء کربلا کا پیغام ہے، یہی میرے حسین کا مشن ہے، اللہ اس کو قیامت تک زندہ اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔